اوشن گیٹ کا ٹائٹن سمرین اپنا سفر سینٹ جون پورٹ کینیڈا سے شروع کرتا ہے، جہاں سے اسے سمندر میں غوطہ لگانا تھا۔ وہ جگہ سینٹ جون پورٹ سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں تھی۔ اسی جگہ پر ٹائٹینک کا شپ ریک بھی ٹھنڈے پانی کے نیچے گہرائیوں میں موجود ہے۔ یہ سفر سیچرڈے 17 جون 2023 کو شروع ہوا۔ پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارنا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک پرابلم نوٹس کی گئی، لیکن اس کے باوجود جان کا خطرہ اٹھایا گیا اور سمرین کو سمندر میں لانچ کر دیا گیا۔ آخر وہ پرابلم کیا تھی اور اس کے باوجود یہ رسک کیوں لیا گیا؟ اس سفر میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی شامل تھے۔ وہ پہلے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس کا سفر بھی کر چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر تھے اسٹاکٹن رش، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی سمندر کی سیر کے لیے سمرینز پرووائڈ کرتی۔ تیسرے نمبر پر 77 سال کے پاول ہنری تھے، جو پہلے بھی ٹائٹینک دیکھ چکے تھے۔ وہ شپ ریک ایکسپرٹ تھے اور ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے حصوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ آخری میں پاکستانی بزنس مین پرنس داؤد اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ اس سمرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے اپنا آخری پوسٹ انٹرنیٹ پر شیئر کی۔ اس نے کہا کہ سخت ٹھنڈے موسم کی وجہ سے ڈائیو لیٹ ہو رہی ہے، کل صبح جب موسم کچھ بہتر ہوگا ہم ڈائیو کریں گے۔ یہ 5 لوگ فیمس ٹائٹینک کے ریک کو دیکھنے جا رہے تھے، صرف اپنی کیوریوسٹی پوری کرنے کے لیے۔ ٹائٹینک کے 1912 میں ڈوبنے کے بعد کئی سالوں تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کے سخت حالات کی وجہ سے یہ کام آسان نہیں تھا۔ آخرکار 1985 میں RMS ٹائٹینک کا ریک سمندر کے فلور پر مل گیا۔ ٹائٹینک نے بہت سے سوالات چھوڑے تھے جن کے جواب ڈھونڈنا ضروری تھا۔ اس کے بعد بہت سی ایکسپیڈیشنز ہوئیں جہاں مختلف ملکوں کے ایکسپرٹ اور ریسرچرز نے کام کیا۔ جیمز کیمیرون، جو کنیڈین فلم میکر ہیں، انہوں نے 1995 میں کئی دفعہ ٹائٹینک ریک کا ٹور کیا۔ پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز ہوئی جو بہت زیادہ ہٹ ہوئی۔ اس مووی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا خواب بن گیا کہ وہ بھی ٹائٹینک کا ریک دیکھیں۔ اب یہ کام صرف ریسرچ تک محدود نہیں رہا، بلکہ ٹورسٹ بھی شپ ریک دیکھنے کے لیے وہاں جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں جانا اسپیس میں جانے سے زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا پریشر ہے۔ ٹائٹینک کا ریک 4000 میٹر سمندر کے نیچے ہے۔ اگر آپ اس گہرائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو برج خلیفہ کو دیکھ لیں اور سمجھیں کہ ٹائٹینک کا ریک برج خلیفہ کی ہائٹ سے تقریباً 5 گنا زیادہ گہرا ہے۔ اس ڈیپتھ پر پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ اتنا پریشر ہوتا ہے جیسے پورا ہاتھی انسان کے جسم کے 1 اسکوائر انچ پر کھڑا ہو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب مرین پر کتنا پریشر پڑتا ہوگا۔ سنڈے 18 جون 2023 دوپہر 12 بجے سب مرین کا سفر شروع ہوا۔ عام طور پر ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد اوپر انتظار کرتی ہوئی مدر شپ پولر پرنس کا سب مرین سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب مرین ٹائٹینک کے قریب پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ صرف 15 منٹس باقی تھے۔ اس گہرائی پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور سن لائٹ کبھی نہیں پہنچتی۔ وائرلیس سگنل کا ٹوٹ جانا یہاں عام بات ہے، اس لیے شروع میں اسے زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ 7 گھنٹے کا تھا۔ سب مرین کو شام 7 بجے تک واپس آنا تھا، لیکن جب 7 بجے تک کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا اور سب مرین واپس بھی نہیں آئی تو پولر پرنس کے کرو کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ رات 9:40 پر US کوسٹ گارڈ کو انفارم کیا گیا۔ اگلے دن امریکہ اور کینیڈا کے شپس اور پلینز نے فل سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ سرچ صرف سرفیس پر نہیں بلکہ ڈیپ واٹر سکیننگ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ کمرشل شپس کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ 2 دن تک کوئی نشان نہیں ملا۔ پھر ویڈنسڈے 21 جون صبح 6 بجے پانی کے نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ سب مرین کے پاس صرف 96
98 گھنٹے کی آکسیجن تھی اور 3 دن گزر چکے تھے۔ آخر تھرسڈے 22 جون دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے پاس بھیجا گیا۔ شام کے 3:48 پر ROVs نے ٹائٹینک کا ایک حصہ دیکھا جو ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹائٹن پانی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکی اور پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش نے 2021 میں خود کہا تھا کہ انہوں نے ٹائٹن بناتے وقت کچھ رولز توڑے کیونکہ انہوں نے سٹیل کی جگہ کاربن فائبر یوز کیا۔ سب مرین کو لانچ سے پہلے 5000 سے 10,000 PSI پریشر ٹیسٹ پر ٹیسٹ کیا گیا جو پاس ہو گیا، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق سمندر میں صرف پریشر نہیں ہوتا بلکہ پانی کی موومنٹس، ویوز، اندھیرے میں پتھر یا سی کریچرز کا ٹکرانا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹائٹن کی باڈی میں پہلے سے کریکس موجود تھے۔ 2019 میں کرل سٹینلی نے بھی ٹائٹن کا سفر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ نیچے جاتے وقت اسے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت اس نے اس پر توجہ نہیں دی لیکن بعد میں CNN کو بتایا کہ شاید یہ آواز وارننگ تھی۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے بھی کہا تھا کہ کاربن فائبر کا مسئلہ صرف کچھ ملی سیکنڈز پہلے سامنے آتا ہے جب سب مرین پھٹنے والی ہوتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق جس ڈیپتھ پر ٹائٹن پھٹی وہاں صرف 0.3 سیکنڈز لگتے ہیں سب مرین کے کمپلیٹلی تباہ ہونے میں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ بھرپور پسند کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔